عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں. صلوات سارے ماشاءاللہ. اس جلیلۃ القدر امام بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں مومن جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں. اپنے وطن کے لیے دعا کریں. مالک ہمارے اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ کریں. بین الاقوامی معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ہر خبر تو آپ تک پہنچ رہی ہے. مجلس میں ہوتے ہو یا مصلی عبادت پہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہو یا حلقہ ماتم ہو، یہ ہر وقت دعا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان درندہ نما طاقتوں کے سامنے میرا مالک ایران کو باعزت کامیابی دیکھیے. سرکار آپ جی آغا خان بلائی کی زندگی جو ہم تک پہنچی وہ 86 سال عمر تھی. 86 سال مرنا تو ہوتا ہی ہے. لیکن اس شہادت کے بعد میں نے پاکستان کے متعصب ترین بندوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس شہادت سے پہلے ہمیں کربلا سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے شیعہ کہانیاں سناتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ حسین کربلا اتنے مسلمان تھے جی اور حسین تنہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس شہادت کے بعد سمجھ آئیے کہ اس طرح ہوتا ہے. محمد علی محمد بلند السلام. اجازت ہے میں تھوڑی بات ہمارے پاکستان میں ایک بڑی معروف جماعت ہے جماعت اسلامی. نام سے آپ واقف ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی شہر کی لیٹریسی ریشو بڑی ٹھیک ہے. مظفر گڑھ میں ماشاءاللہ باخبر لوگ رہتے ہیں. مودودی صاحب کا مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ہر ایک جماعت کے بانی تھے. میری آواز آپ تک مجھے اور اچھا لگا. جی بسم مہربانی جی. محرم کے قریب کو زیادہ میں کم کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ کر رہے ہیں. یہ یونٹ آپ سوزیوں والا یا منقبت والا بنا رہے ہیں. میں کلہ بندہ مدھم کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند السلام. بات ہو رہی تھی مولانا مودودی تو محرم سے قریب کوئی مسالمہ مذاکرہ ان کا تنظیمی جیسے ہوتے ہیں پروگرام. تو کیونکہ محرم کا بھائی رمضان میں ذہن جائے گا کہ قرآن کیسے اترا ہوگا. ذی کا موسم ہو تو ذہن جائے گا ابراہیم اور اسماعیل والی قربانی کا سسٹم. تو ظاہر محرم میں بندے اقرار اظہار کریں نہ کریں لیکن ذہن تو قربانی کربلا کی طرف جانا ہے. تو مودودی صاحب نے کہیں پہ خطاب کرنا تھا
محرم قریب تھا، موسم محرم کا تھا، تو فرمانے لگے کہ آج مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، جب سب نے، نقوی صاحب ایک لفظ عابدی صاحب ہوتا ہے انگلش کا ایک فقرہ ہوتا ہے fill in the blanks، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ پر کرے، تو وہ کام تسی بھی کرے، سارے کام ممبر والے کو سونپ دیتے تاکہ یہی وضاحت کرے اور ایف آئی آر بھی یہی کرے۔ بھائی حالات بدلے دے، آپ تھوڑی رحمت فرمایا کریں۔ میں اس بات کا پہلی دفعہ آیا، کو علی کہتے ہیں، بنت اسد کے راج دلالے کو علی کہتے ہیں، سامت قرآن کے ہر پارے کو علی کہتے ہیں، ذکر علی سے جلنے والے معاشر تک جلیں گے، ہر موالی کی آنکھ کے تارے کو علی کہتے ہیں۔ اجازت ہے چانٹو صاحب آپ کو کہتے ہیں قربانیاں پڑھا کرو، چینل نہ بدلیا کرو، میں بات کہیں اور کر رہا تھا۔ بہت شکریہ سر، میرے اپنے ملاقات تو میری بظاہر پہلی ہے لیکن بہت پیارے لگے، مالک نے آپ سب کو صحت و سلامت آمین کہا کرو۔ میں نے دو چار دعائیں کروائی ہیں، آیا صدا خانہ میں پہلی دفعہ، فرینکنس آپ سے ہے، تکلف میں چپ کر گیا۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا کہ ذاکر مولوی ممبر پہ دعا کرواتے ہیں، اور مومنین بالکل نہ، آمین بھی نہیں کہتے، حالانکہ آپ کے وارثوں کا فرمان ہے کہ ضروری نہیں اللہ کسی کی دعا سنتا ہو، وہ کسی کی آمین بھی سنتا ہے۔ لہذا میں نے آپ سب کی صحت و سلامتی کی تو اجازت ہے نا میں تھوڑی بات۔ مودودی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کوئی دوستوں نے کہا کہ جب سب نے یزید کی، سب نے جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تو جی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ مودودی صاحب کے کیا فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دوستوں سے پوچھتا ہوں جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی پھر سب نے کیسے کی؟ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ صاحب۔ لہذا مظفرگڑھ ماشاءاللہ شہر مسلمانوں کا، قائم محلہ مسلمانوں کا، اور جب مجلس میں یہ کیمرہ بھی موجود ہو تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نبی صاحب آپ کی ماشاءاللہ آسانیوں کے مداح ہیں، یہاں بھی سارے اور بزرگ علماء کو سننے والے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب تک یہ مجلسوں میں کیمرہ سی ڈی سسٹم نہیں تھا سارے مذہبوں کے مولوی سوکھے تھے کیونکہ بات کر کے مکرنے کی گنجائش ہوتی لیکن جب سے حضور یہ سی ڈی سسٹم آ گیا مکرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خطیر ہی پہ بننا، کیا کہنے آپ چاہیے بہت شکریہ۔ اچھا بہت شکریہ، اگر یہ سسٹم تب ہوتا نا تو آج آسانی بڑی ہوئی تھی۔ 2026 میں ہمارے پاکستانی بچے، مسلمانوں کے بچے اپنے موبائل کی سکرین پہ خود ہی دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا۔ اب جی سلامت رہے۔ میں جو گزارش کرنے لگا ہوں کہ بھائی شہر چھوڑے، ملک مسلمانوں کا، قصبے، ٹاؤن، سوسائٹیاں،
کالونیاں مسلمانوں کی. مسلمانوں تمہارے محلے اور گلی میں محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے سٹریٹ ہی بدل جاتے یہ مناسب نہیں ہے. میں گزارش ایک پاکستانی بھائی سے کرتا ہوں، دور پہلے والا نہیں ہے. اس وقت ضرورت ہے آپ سب کو یہود و حنوت سے ٹکرانے کی. جنگ ہو رہی ہے یہودیوں کی ایران کے ساتھ. بندے کہتے ہیں جی یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، شیعہ سنی کی جنگ ہے. ہماری نفرت میں اپنے پلے تے کچھ رہن دے. مقابلہ شیعوں کا یہودیوں سے ہو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں یہودیوں کی نہیں شیعہ سنیوں کی جنگ ہو رہی ہے. اے سارے نہ ہی سمجھوتے تھے. میری گزارش ہے خدا، میں نے کچھ آپ کے علاقے یا کلچر کا نہیں پتا، جن ضلعوں میں ہم رہتے ہیں نا وہاں سے یہ سب اکثر ہمارے مسلمان بھائی بات کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کا منکر ہی کون ہے. سب اہل بیت کو مانتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کو بات کبھی ہوئی ہے لیکن اظہار کرتے ہیں کہ جی یہ کچھ زیادہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں جی، ہم جی سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا. کیمرے کی موجودگی میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ بات کچھ ایسی کہ آپ کا حق بنتا تو چپ کر جائے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے، میں خود بھی شیعہ. مذہبی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، مذہبی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لیکن میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں باتیں میں ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا. میں خود باوجی اہم نہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ اہم جگہ ہمارے نزدیک ہے. اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سید بھی شیعہ بھی، لیکن کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بات میری نہیں ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، میں ان کی نمائندگی اور انہی کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہم کسی بھائی سے نفرت کا سوچ ہی نہیں سکتے. ہم نے مرشد اس علی کو ماننا ہے جو قاتل کو شربت کی آفر کرتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بلکہ میں تو سبھی اسلامیان سے یہ توقع رکھتا ہوں، میں اسلامی برادری سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت والے معاملات جو ہے نا خدا نہ ان سے نکلو. کتنا عجیب لگتا ہے ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، سرکار کے نام پہ لبیک بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو سرکار کا امتی بھی وہ سمجھتا ہے، اور اس کے ہمسائے میں ایک بندہ بیمار ہے. مالی پوزیشن اس کی یہ ہے کہ اگر وہ میڈیسن لے تو بچوں کی رات کا روٹی کھانے کا مسئلہ بنتا ہے. آپ کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے، لیکن آپ اس کی خیریت اس لیے نہیں پوچھتے کہ جناب کا اس سے مذہب نہیں ملتا. پھر تو نے کلمہ نبی کا رواج سمجھ کے پڑھا، تم نے نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا. کوئی امتی اس نبی کے ہو جس کی سیرت یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ
کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی خاتون نفرت والی حد تھی. معاذ اللہ گھر کا کوڑا حضور پہ اظہار نفرت تھا نا, لیکن جب وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے تیرے نبی اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں یا مذہب پوچھنے جاتے ہیں. لہذا میں توقع رکھتا ہوں, کیونکہ ایک دور تھا جب ہم مذہبی لڑائیاں لڑتے پھرتے تھے. بابا جی وقت گزر گئے, اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے. معاملہ یکسر بدل گیا. آپ اپنے عقیدے اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں. کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ذاکر مولوی نا یہ دلیلیں آیتیں حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی اگلے سے بھاگ رہے ہیں. میں کلیئر کر رہا ہوں, ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. میں کسی کا مذہب بدلنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن دوستوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی کم ہے, زد میں ٹائم ضائع ہو رہے ہیں. اب اپنی پہچان ہے اسے رکھیں. میں بڑے باخبر سیانے دوستوں سے بات کر رہا ہوں. میری سوچ کے مطابق یہ مذہب جو ہے نا یہ زمینی حقیقت ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جی اتحاد کے نام پہ سارے ایک ہو جائیں پھر بھی مذہب اپنے اپنے رہیں گے. مظفر گڑھ کیونکہ آیا کم ہوں. بابا جی آپ کے شہر میں مجھے نہیں پتا برادریاں کتنی ہیں. ہمارے ان علاقوں میں جو برادریاں ہوتی ہیں نا جٹ راجپوت چیمے چٹھے گوندل گجر اوان جب رہ جائے پلیز معاف. جب ایسی بات ہو تو بندے نا ہمارے مومنین دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ سید صاحب ہماری برادری کا نام لیں گے تو پھر سبحان اللہ. میں یہ سمجھانے کے میں ایک آسرا لے رہا ہوں کہ جیسے کہ بیٹا برادریاں ہوتی ہیں نا آپ بھی برادریوں والے ہیں بھائی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, خدا فرما رہے ہیں کہ یہ قبیلے برادریاں ہم نے پہچان کے لیے بنائے. یہ آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ ہم نے یہ قبیلے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنائے. یہ قبیلے برادریاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنائے. بات تھوڑی باریک ہے, اللہ جانے کہیں میسج پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. تو پھر میرا خیال اللہ جس قبیلے میں بندے کو پیدا کر دے میرا خیال ہے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ لیکن ایسے میرے بچوں 10:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. اکھاں کھولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد بلندتر سلام. آپ کا اسم گرامی قبلہ کیا ہے؟ محمد عدنان. عدنان صاحب, ماشاءاللہ. عدنان صاحب سے میری واقفیت نہیں ہے, لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں وہی نعرے لگا رہے ہیں. ہمارے مدرسوں میں غلط فہمی ہو گئی ہے, ایک ہی بندہ نعرہ لگائے تو پبلک لائیو دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب بندہ نال لے بندہ بدل لے. نعرہ حیدری. تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبیلے تسلی سے بولا کرو. اللہ اپنی طرف نسبت دے.
آپ میں سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، کیا کوئی بچہ آج تک اپنی مرضی سے کسی برادری قبیلے میں پیدا ہو سکے؟ نہیں، جی اللہ کے اختیار میں وہ جسے چاہے جس گھر میں پیدا کر دے، چاہے تو کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر کیا بات ہے، دے۔ آپ جیے، آپ جیے، علی علی بلند لہجے میں جواب دیا کریں۔ بچڑے جی اب یہ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں، اور ماشاءاللہ لٹریری چہرے موجود ہیں بزرگ علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ قبائل، یہ برادری اللہ نے کہا کہ ہم نے بنا، لیکن ہے پہچان کے لیے۔ ہمارے ان دیہاتوں میں، میرا دیہات سے تعلق ہے بیسیکلی، کلچر میں دیہات کا سمجھتا ہوں۔ ہمارے ان علاقوں میں اگر کوئی نیا بندہ آ جائے نا کسی بستی میں، ٹاؤن میں، تو وہ پوچھتا ہے اس گاؤں میں راجپوت کتنے، جٹ کتنے، سید کتنے۔ اسی طرح بندے نوے محلے میں آ کے پوچھتے ہیں اس محلے میں شیعوں کے گھر کتنے، سنیوں کے گھر کتنے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث گھر، یہ پوچھا جاتا ہے نا۔ جیسے برادریاں پہچان کے نام ہے نا، ویسے مذہب بھی پہچان کے نام ہے۔ وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا کائنات کو حسین منوا گیا ہے کہ مذہب قیامت تک اب دو ہی چلیں گے، یا حسین والے یا جیے، آپ جیے۔ مذہب دو ہی، اور اگر کسی کو میری گفتگو پہ تسلی نہیں ہو رہی کہ جی سید صاحب ہمارے مہمان ہیں، کہہ رہے ہیں مذہب دو ہی ہیں، یا حسین والے یا یزید والے، ایران نے ثابت نہیں کر دیا کہ مذہب دو ہی ہے، یا حسین والے یا یزید۔ لہذا بلا تفریق فرقہ، مظفر گڑھ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ میں صرف توقیر شاہ جی، تنویر شاہ جی، صرف سادات ان کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے شہر کا مہمان ہوں۔ مہمان ہو کے میں منت کروں کہ مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک بے شک اپنے رکھو، لیکن خدا را یہ جو ایک لہر سی چل پڑی ہے نا، اس لہر کو کنٹرول کرو۔ اور وہ لہر کیا ہے؟ تعصب کی لہر کیا ہے؟ نفرت کی۔ میں ماشاءاللہ سوبر دوستوں میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کی جو تعداد سامنے آ رہی ہے وہ تقریباً 2.25 ارب سے کچھ زیادہ ہے۔ 2.25 ارب۔ میرا پڑھے لکھے دوست ہے، 2.25 ارب تو نہیں سمجھتے، 1 ارب 75 کروڑ، 100، یعنی 2.25 ارب مسلمان دنیا میں ہے، اربوں سمیت میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کہنا تو ہے ان مسلمانوں کے جتنے بھی مسلک بن جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہچان اسلام تو ہے نا۔ اب اس پہچان کو بچانے کا وقت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چلے میں کوشش کر رہا ہوں آسان پیرائے میں بات کروں، میں زیادہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہ رہا۔ وہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کے منکری کون ہے، میں انہیں قریب کر کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، بلکہ ہم آپ کے بھائی تو اتنے جچتے نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم شیعہ جب
ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں. میں یہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے بچوں کو نہیں پتا، لیکن آپ کو تو یاد ہے کہ ہمیں پنڈ پنڈ شہر شہر کافر شرعی گالی دی اور ہم شیعوں کو کافر کہا گیا. ضیاء الحق کا ماشاءاللہ ختم ہوا. یہ ہسٹری ہے، بچوں کے بھی ذہن میں ہونی چاہیے. پھر تھوڑا عرصہ جمہوری بنا، پھر ماشاءاللہ لگ گیا. پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے اللہ جانے ان کے ذہن میں کیا ہے، یا انہوں نے اسلام آباد شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو بلایا اور پتہ نہیں انہیں کیا کہا. یا ان مولویوں نے لاہور جا کے شیعہ علماء سے صلح کر لی اور ہم شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. سر جی ہمیں کسی نے کلمہ بھی نہیں دوبارہ پڑھا ہے، حالانکہ نہ ہم نے عقیدہ بدلا، نہ مسلک بدلا، نہ ماتم چھوڑا، نہ روزہ 10 منٹ پہلے کھولنا شروع کیا. زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی. میری تائید کرو، میری تائید کریں گے. لہذا یہ سارے ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے بھائی ہیں. ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہم سارے اسلامی برادری کا حصہ ہے. میں سب دوستوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دوست کہتا ہے کہ جی اہل بیت کو یہ کیا صرف شیعہ ہی مانتے ہیں، ہم جی سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. میں بار بار ایک بات کیوں دوہرا رہا ہوں، یہ میں بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دوست کہتا ہے جی ہم سارے محمد و آل محمد کو اہل بیت کو مولا ہم سارے مانتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، آج کی مجلس کی نسبت اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں نتیجے سے قریب آپ کو لے آیا ہوں. اگر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی مانتے ہیں، پھر تعلق کا پتہ 2 موقعوں پہ چلتا ہے، یا خوشی پہ یا غمی پہ. متوجہ کرتا ہے، تعلق کا پتہ چلتا ہی 2 موقعوں پہ ہے، یا خوشی پہ یا غمی پہ. 13 رجب کو تیرے چوتھے خلیفہ کی سالگرہ تھی، تم تب بھی نظر نہیں آئی. 21 رمضان شہادت ہے مسلمانوں آپ کے چوتھے خلیفہ راشد کی. آپ اپنے مسئلوں کو پہ رہو، میں نے تو 2 دفعہ پہلے دیکھا ہے. ہم کسی کا مذہب بدلنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم گزارشات اس لیے کرتے ہیں زندگی کم ہے. کل کوئی میدان حشر میں نہ کہے ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں. جو ہم اتمام حجت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علی مولا کی خوشی میں بھی آنا چاہیے تھا. اور میرا اور آپ کا مشترکہ کلچر ہے، خوشیوں میں تعلق والے پیچھے رہ بھی جائیں، جنازوں میں پیچھے نہیں رہتے. لہذا آپ سب کو آنا چاہیے. محلہ قائم باغ شہر مظفر گڑھ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد کا غم. اور یہ لکھا ہو میں بالکل سادہ پیرائے میں زیادہ گفتگو کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھی بھی انہیں مجلس کے قریب آئے تو انہیں پٹ سید کا پتہ چلے. بہت مشکل گفتگو کبھی بھی نہیں کرتا، مشکل کو بھی میں آسان پیرا میں کرتا. یہ جو 2 ارب یا 1.5 ارب یا جتنے بھی آپ مسلمانوں کی تعداد بنا لیں، ان کے جتنے بھی آپ مسلک بنا لیں، جتنے مسلک جتنے یہ 2-4 تو ہمارے ہاں جو عموماً چلتے ہیں شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی مطلب پھر آگے سب کی برانچیں سب کی ساڑھے سمیت آپ کے کہتے ہیں جتنے مذہب ان اربوں مسلمان
1.5 ارب کے 2 ارب کے جتنے مسلک بن جائیں، میں بدگمانی میرے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سب کی منزل جو ہے وہ ذات ہے، ذات ختمی مرتبہ۔ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سارے کہیں گے کہ ہماری منزل حضور ہے۔ میری تائید کر دو، تائید کی ضرورت ہو کے چل کر کرو۔ ان سب کی منزل جو ہے نا وہ ذات رسالت ہے۔ تو میں بالکل مائک پہ اپنے گفتگو کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں کہ حضور تک پہنچنے کے ان سبھی مسلمانوں کے پاس میرے جب 2 ہی راستے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ واہ جی واہ، یہ عرب ہے، یہ 1.5 ارب ہے، یہ 2 ارب ہے۔ دو رات جو نبی تک جانا چاہتے ہیں راستے ان کے پاس صرف 2، ایک خلافت کا راستہ، ایک امامت کا۔ اب جیئے آپ زندہ سلام یا خلافت کے تھرو یہ متمسک ہو جاتے ہیں یا امامت کے تھرو۔ ہمارے یہ جو مہربان بھائی ہیں یہ خلافت کے تھرو نبی تک جانا چاہتے ہیں۔ ہم مسکین مارے لوگ کیا کہنا، امامت کے تھرو، کیا کہنا، یعنی وہ خلافت کے تھرو جاتے ہیں، ہم امامت کے تھرو جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں علی کے ذکر میں آیا کرو، علی دنیا اسلام کا واحد ہیرو ہے جس کے بغیر امامت شروع نہیں ہوتی، خلافت پوری نہیں۔ آپ جیئے لہذا آپ جسے ماننا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کائنات کا وہ نام ہے جو ہر اسلامی فرقے کی مجبوری ہے۔ ہر محمد بلندر سلام۔ مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا، وہ عمر کے بیٹھے میں سارے مسئلے ان کی نمائندگی ہوتا ہے جی بریک سے دیکھتی چاہتے، کہنے لگے جی یہ جو غزہ فلسطین کے معاملات شروع میں چلے، میں نے کہا کہنے لگے وہاں شیعہ تو ہے کوئی نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ بیٹا یہ باتیں آپ کے بے شک بے شک غزہ فلسطین میں علی ولی اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا ان کی مدد کرنا سعودیہ میں تھی۔ کیا کہنا ہے؟ اور ایران ابھی تک وہی انہی مظلوموں کا دفاع بھگت رہا ہے نا۔ مگر اگر ایران بھی دوسرے اسلامیان کی طرح سمجھوتا کر لیتا تو ایران کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ ساری پابندیوں کے باوجود غیرت کی علامت بن کر دنیا میں جیتا رہا۔ لہذا انہوں نے کہا سید صاحب آپ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں کہ جو کام کرنا سعودیہ نے تھا وہ فزیکلی ایران کرتا رہا، اور جو دور کے شیعہ ہیں جیسے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ بھی دعائیں غزہ کے مظلوموں کے لیے کرتے رہے۔ یہ کیا مجبوری ہے آپ شیعوں کو فلسطینیوں کے لیے آپ دعائیں ہی کرتے رہے؟ آپ بتا سکتے ہیں یہ غزہ فلسطین میں شیعوں کی مجبوری کیا تھی؟ میں نے کہا جی علی ہماری مجبوری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیٹا آپ تھوڑے چپ ہوئے ہو، مولوی زیادہ چپ ہو گیا۔ محمد علی محمد بلندر مولانا بالکل خاموش ہو گئے، یکساں چپ ہو گئے جب میں نے کہا نا غزہ اور فلسطین میں جو ایران نے مظلوموں مقتولوں شہداء کی مدد کی ہے، اس لیے کیا کہ علی ہماری مجبوری۔ وہ مولانا میرا خیال کوئی 55 کے قریب تھے کہ لگے میں نے بچپن میں سنا تھا
کہ شیعہ ہر بات میں علی کو لے آتا. علی علی. آج مجھے کنفرم ہو گیا. اور سید صاحب غزہ کہاں؟ ہم پوچھ رہے ہیں فلسطین کی بات اور آپ کہہ رہے ہیں علی. میں نے سنا تھا کہ آپ علی کو درمیان میں لاتے ہی لاتے ہیں. یہاں علی کیسے فٹ کریں گے آپ؟ علی کی مجبوری، آپ کا غزہ کی، فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرنا، علی ہماری کمزوری، علی مجبوری. سید صاحب علی کیسے مجبوری؟ میں نے کہا قبلہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. 21 رمضان کو جب علی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جو اولاد کو وصیتیں کرتے ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرتے رہے. نہیں آپ پیارے بندے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو بندہ میری بات سمجھ رہا ہے وہ تو تھوڑی رحمت فرمائے. میں نے کہا ہمارے مولا کائنات نے یہ نصیحتوں میں لکھا تھا، لکھوایا تھا کہ بیٹا حسن مظلوموں کی مدد کرنا. انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے علی علیہ السلام نے. انہوں نے تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جی علی نے کہا تھا کہ مظلوموں کی مدد کرنا. لیکن شاہ جی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں شیعہ نہیں ہے. میں نے کہا جی مجبوری اگلی ہماری ڈبل ہو گئی. علی نے ہمیں مظلوم کی مدد کا بتایا تھا، مظلوم کا مذہب نہیں بتایا. سر گڑھوا نے میری تائید. ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہم شامل ہیں. ہم تمہاری برادری کا حصہ ہے. یہ وکری بات ہے، برادریوں میں تگڑے بھی ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تسی پتہ نہیں ہو مظفر گڑھ میرے والے ماڑا سمجھ لیو. جی جی میں اٹلی کے بندے ہمارے یہاں ماڑا سمجھا جاتا ہے کمزور. بڑے ماڑے لوگ ہیں، تکڑا پلوان. مجھے یاد ہے جب میرے استاد محترم میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں مبلغ اعظم اور اسماعیل مرحوم. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن پھر میں استاد محترم میں جب تک نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں حق نمک ادا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ جس دروازہ سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. تو مبلغ اعظم قبلہ 40 سال مرکز دیوبند میں رہے، فارغ التحصیل تھے ہندوستان دیوبند کے. 40 سال نہیں رہے جو عمر ہوتی ہے کہیں رہنے کی. تو باغ فتح کے مسئلہ پہ قبلہ نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا. تو مولانا اسماعیل صاحب کے ایک کلاس فیلو تھے، قبلہ نے خود بتایا. تو انہیں جب پتہ چلا کہ وہ اسماعیل شیعہ ہو گئے، مولانا صرفی نحوی زیرہ زبر ہو کنٹرول. تو مولوی ملا وہ آ کے کہتا مولوی اسماعیل اب وہ والی پنجابی پتنی آپ انجوائے کریں. وہ کہا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بتا سے تو جب مذہب بھی بدلنا سیدھے کسی غالب مذہب وچ جاؤ. چنگے مذہب ہے. اردو والے فراست اگر کسی ٹھیک ہے اسٹیٹس والے مذہب میں جاتا ہے کہ لوگ کہتے کیوں شیعوں کو کیا. تو اس نے کہا فکرہ وہ ہے. اس نے کہا مولوی اسماعیل میرے نظر میں یہ جتنے سنگر نچن والے گاؤن والے گلوکار یہ بھی زیادہ تر شیعہ ہی ہوتے ہیں. مولوی اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے تو فائنوں کا کرم. کہنے لگا مولوی جی مجھے یاد آ گیا میں نے ایک ناچنے گانے والے سے پوچھا تھا اور تم زیادہ شیعہ کیوں ہوتے ہو. تو اس نے کہا تھا مولوی اسماعیل تم نے انصاف نہیں کیا، خود تو ہم گناہگار ہیں اور اگر مرشد بھی تو اپنے جیسا. صاحبان کرام قدر جنہیں آپ آج بھی سمجھتے ہیں نا یہ ماڑے مسکین ہوتے ہیں. جی بڑے بڑے لوگ ہم نے زیادہ تر دیکھے وہ تو شیعہ نہیں ہوتے، بڑی بڑی اسٹیٹس میں وہ تو بڑے لوگ یہ زیادہ مسکین ماتمی ماڑے 2 ٹائم کی روٹی نہیں اور علی علی کرتے پھر رہے. میرے بندے ہاتھ ہیں
جو ہمیں ماڑا ماڑا کر کے دبائے رکھتے ہیں نا، اپنے سے پڑھے لکھے دانشوروں سے پوچھنا کہ 950 سال کی محنت کے بعد اللہ کے حکم سے نوح نبی نے کشتی نجات بنائی، اور نوح کی کشتی نجات پہ بھی چند بندے چڑھے، وہ بھی میلے کپڑے۔ تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے، اور میری قوم کے ماتمیوں کے بارے میں تمہارے رویے ہوتے ہیں یہ جی بس ہے میں روٹی شوٹی پوری ہوتی نہیں، مجلسوں کے لنگروں پہ پلنے والے، مجلسوں کے لنگر تن نہ کہا کرو، زمانہ پل رہا ہے حسین کی نیاب۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے بات یہیں پہ کلوز کرنا ہے، پھر کبھی سید زندگی کی بات ہو جائے گی، پتہ نہیں چلا باتوں میں سارا ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ اور جو سمجھ لو نا یہ مسکین ماڑے ہوتے ہیں، میں بالکل ان کے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ یہ جنہیں ماڑا سمجھتے ہو نا، جتنا اللہ کا کرم ہم مسکینوں پہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نہیں ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جواب دیا کریں، بارے کا جواب دیا کریں۔ محمد آل محمد لنکر سلام۔ جنہیں زمانہ سمجھتے نا کہ یار یہ شیعہ ایسے نہیں، میں فقرہ اللہ کرے، میں کیونکہ حالات حاضرہ ہی کو ٹچ کرتا ہوں، میرا گفتگو میں زندہ باتیں زیادہ کی، میں موجود بات کرتا ہوں۔ میری گفتگو کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے جی گھر جا کے کتاب دیکھیں گے، یہ کتاب روایت ہوئی، میں پھر رضوی صاحب کا فون نمبر پوچھ کے پچھو آتا ہوں، سبحان اللہ، موجود بات کرتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی باتیں کرتا ہوں، اور یہ پاکستان میں پاکستان کی بات پتہ میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میری قوم کے بچوں کو دفتروں میں، فیکٹریوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے یہ اعتماد رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ قوم کے بچوں کو حوصلے میں ہونا چاہیے۔ لہذا اب میں ایک زندہ بات کرنے لگا، مجھے نہیں پتا کون کہاں تک سمجھتے، پنڈال میں 10 بندے سمجھتے یا سارا پنڈال ہی سمجھتے۔ پچھلی حکومت میں ایک تحریک چلی تھی، کبھی صوبائی اسمبلی میں لے جاتے تھے، کبھی قومی میں، کبھی سینٹ میں، اور پھر ہمیں ماڑا کہتے۔ میں دوسری دفعہ نہیں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کے شیعوں پہ، مجھے مظفر گڑھ کے کچہری چوک میں بھی لے جاؤ، بین المذاہب سیمینار ہو رہا، میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ آپ نے ایک ہی بات کرنا شروع کر رکھی ہے، یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے۔ مجلسوں میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہو۔ ہم نے کیوں گستاخیاں کرتے؟ لہذا میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے ملتان کے کسی بین المذاہب سیمینار میں کہنا پڑے، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ہماری برادری اسلامی برادری، یہ ختم نبوت میں سارے فرقے ایک برادری کی حیثیت سے، ہر وہ بندہ مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ہم مطمئن ہیں، جتنا ختم نبوت پہ پہرا آپ نے دی ہے، ہم بھی پیچھے نہیں رہے۔ یہ وکری بات ہے، میڈیا آپ کا ہوتا ہے، یہ ہر دور میں آپ کا ہی رہا ہے، لیکن یہ زمینی بیٹا حقیقتیں، یہ بچوں آپ سے پہلے کی باتیں، جب آپ کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں مرغائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ مرغائیوں کے گھر نہ چلاؤ، مرغائیوں کو قتل نہ کرو، مرغائیوں کے بچے یتیم نہ کرو۔
آؤ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں ٹی وی پہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ کر لو. مرزا ناصر مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا تھا, میں ان کا نام بھی ادب سے لے رہا ہوں, آخر وہ بھی کسی کے خلیفہ تو ہے. کیا بات ہے. مرزا ناصر محمود کی میں بات کر رہا ہوں. مرزا ناصر نے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے, مرزا ناصر محمود نے چیلنج دیا تھا کہ آؤ سارے پاکستان کے جتنے مسلمان ذمہ داران ہیں ہمارے ساتھ ٹی وی پہ مناظرہ کرو. اس زمانے میں اکیلا چینل پی ٹی وی تھا, اب تو میرے ملک میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل ہیں. اور باخدا یہ حقیقت ہے, وقت بالکل جاتا جا رہا ہے. مرزائیوں نے مرزائیوں کے خلیفہ نے مناظرے کا چیلنج دیا. اسلام آباد میں کیفیٹیریا میں اسمبلی میں ملتان کا بریلوی بھائیوں کا بہت بڑا, ملتان نہیں پورے ملک کا نام, شاہ احمد نورانی, اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے بابا مفتی, ہاں ماشاءاللہ, حضرت مولانا مفتی محمود, اس لیول کے علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور مرزائیوں کا خلیفہ بھی وہاں پہ موجود تھا. 300 صفحے کا تحریری سوال نامہ دیا تھا مرزائیوں کے خلیفہ نے, اور 300 صفحے میں ہی جواب دینا تھا. علماء اسلام نے لائبریری میں بیٹھ کے نہیں, وہیں ٹیبل پہ بیٹھے, یہ محضر نامہ پیش ہونا تھا, اس پہ بحث بعد میں ہونی تھی, لیکن 1 to 1 بھی بات تھی. یہ سارے بزرگ علماء اسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آپ کے پاکستان کی تاریخ, آپ کے ملک کی تاریخ. ہمارا حوصلہ, ہم کسی کی جان نہیں کھاتے. یہاں کسی کو تھوڑا موقع مل جائے, ایک میٹنگ کامیاب ہو جائے, وہ ذرا ہمت کرو, شیعوں کے اس ملک میں کیا ہے, انہیں ایران بھیج دو. کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے, انہیں افغانستان میں. سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے, آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, حالانکہ افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے, اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہے, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم سب کو پاکستانی سمجھتے ہیں, ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو کہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں آپ اپنی مرضی کے بزرگ علماء سے پوچھیں, سارے علماء اسلام کی موجودگی تھی. مرزا ناصر بھی مرزائیوں کا خلیفہ جو بحث کرنے ختم نبوت کے موضوع پہ سر, وہ وہاں پہ پہنچ گئے. ہمارے پاکستانی کلچر میں نا اب تو رواج نہیں رہ گئے. جب کشتیاں ہوا کرتی تھے نا, اکھاڑے پہلوان, تو جو پہلوان اکھاڑے میں اتر جاتا تھا فیصلہ کم ہی ہوتا تھا, رولا ہی پڑتا تھا. وہ اگر ساڑھا جت گیا اور ساڑھا جت گیا, کثرت سے رولا. لیکن جو پہلوان آیا ہی نہ ہو, یہ حد ہو گئی ہے بیٹا. اور مرزائیوں کا جن کے پاس سچائی کی سین نہیں ہے, وہ بھی میدان میں اتر آئے. علماء اسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے, مطمئن بیٹھے. آپ کی قوم کے وکیل آل محمد مبلغ اعظم مولانا اسماعیل, کتاب اس سمے جب داخل ہوتے ہیں اپنے علماء اسلام بیٹھے رہتے. مرزائیوں کا خلیفہ, اللہ جانے آپ دھیان دیتے, مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر اٹھ کے کہتے ہیں, اسماعیل صاحب آپ کیسے آئے ہو؟ یہ تعریف ہے, یہ تعریف ہے. ایسے ہی ہے. مبلغ اعظم مولانا مرحوم اسماعیل صاحب میرے استاد محترم نے کہا, مرزا اور ناصر, اور تو نے چیلنج دیا تھا ختم نبوت کا کہ ٹی وی پہ مناظرہ کرو, اور دنیا چاند پہ قانونیاں بنا رہی ہے. اگر تو کسی سائنسدان سے تیرا رابطہ ہے نا تو وہاں بھی مناظرہ رکھ لے, ہم شیعہ ثابت کر سکتے ہیں. حسین کے نانے جیسا اور ان کے بعد نبی کوئی نہیں, اور حسین کے پاپے جیسا امام کوئی. اللہ کرے پہلے عزادار سے لے کے آخری بندے تک, جب مبلغ اعظم نے کہا نا میں ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرہ کر رہے یہاں پہ موجود ہوں, سارے علماء کی موجودگی میں مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا, اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ. کہ میں نے فرمایا تو نے چیلنج دیا تھا میں مناظرہ کرنے, اس نے کہا واپس چلے جائیں, آپ کو غلط فہمی ہو
آئے 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 مہربانی صاحب لیکن صاحبان اکرامی قدر ہمارے ذہن میں کسی مسلک سے نفرت نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم وقت اور حالات کی بات کر رہے ہیں. ہم مقابلہ مذہبوں کا ایک دوسرے سے ہے ہی نہیں. لہذا صورتحال کو خدارہ باریک بھی اور 76 سال ہو گئے ملک بنے تو سن تراویاں نہیں چھڑیاں سن ماتم نہیں چھڑیاں یہ سب رہنے دو. میں کل کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرتے رہیں لیکن اپنے ساتھ میں کم کریں. کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف مخالف کو محسوس نہیں ہونے دیں. اور سارے اسلامی برادری ہو. اگلی پرابلم یہ ہے کہ بندے پتہ نہیں دھیان کیوں نہیں دے رہے. یہود اور ہنود نصارہ یہ سارے عجیب صورتحال ہے. بات پھر باریک ہے. یہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں کل سوال لہذا جب دشمن تم کو مسلمان سمجھتے تو پھر باخدا اب ضرورت وقت کی ہے. دور پہلے والا بدل کے ہے. اپنے فاصلے کم کرو معاملات بہتر کرو. آپ اپنی پہچان برقرار رکھتے ہوئے کیونکہ اچھا ایک بات ہے وقت چلا کہ میں معذرت چاہ رہا ہوں آپ کی محبت ہے لیکن آج کل ہم علماء اور خطبات جو ہے نا دقیقے پورے کرتے ہیں. وہ دقیقے شقیقے ہو چکے ہیں لیکن آپ کی محبت میں محمد و آل محمد رنتر سلام. جو میں گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ کو زیادہ تفصیلات میں بھی نہ جائے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے پیدائشی دشمن ہیں. لیکن وہ اپنی دشمنیاں ختم کر کے مسلمانوں تمہیں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہے. کئی بندے اجے بھی اپنے کام تے لگے ہوئے ہیں. شیعہ صحابیاں نو نہیں جمن مسئلہ پرابلم اسلام کی ہے. تو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہی اٹھائے. صحابہ کی بات بہت بڑھ ہے. صحابہ بھی ہے ہمیں اچھے لگتے ہیں صحابہ. بندہ سید ہو کے صحابہ کو پیار نہ کرے بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ وہ نام ہے جنہوں نے اپنی ہر شے چھوڑ دی تھی ہمارے ماننے کی چوکھٹ پہ. لہذا ہم سے توقع نہ رکھو. یہ دشمنوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے بیسیکلی دین کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی ہیں. باقی میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑا آپ بھی ہمت کریں. جو صحابہ کا اسٹیٹس ہے وہ انہیں دیں جو رسول اللہ کے بیٹوں کا اسٹیٹس ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں مقابلہ جچتا نہیں کیونکہ آج بندے درود میں صحابہ کو شامل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں حالانکہ صحابہ کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد کو درود نہیں. لہذا ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں. اور میں یہ جو گزارش کر رہا ہوں بخدا وقت ہی چلا گیا. یہ ایک کافی سارا ٹائم چاہیے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے لیکن میں مطمئن ہوں کہ آپ باریکیاں کمال سمجھ لیتے ہیں. جناب مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والا یہودی تھا. جناب عیسیٰ ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے سولی دے دی تھی لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے بل رفع اللہ کہہ رہے ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا. عیسیٰ جیسا چہرہ کسی اور بندے کا ہو گیا. یہودی مطمئن ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی. دشمنی والی حد نہیں. چلو یہ پھانسی والا معاملہ چھوڑ دو سلیپ والا لیکن
یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جناب مریم کے کردار پہ یہودیوں نے کیا تھا. میں اپنے عیسائی دوستوں مسیح بھائیوں سے کہتا پھر تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آ رہی کہ تم یہودیوں کی دوستیوں میں پھر رہے ہو کہ تمہارے عیسیٰ کی ماں پہ حملہ یہودی نے کیا تھا. میں نے اپنی زندگی میں میرا جو پہلی ابتدائی درس گیا مولانا اسماعیل صاحب کی، وہاں میں نے درس قرآن میں زندگی میں پہلی دفعہ سنا تھا سورہ مریم کی تفسیر کہ جناب مریم کے کردار پہ حملہ یہودی نے کیا. بس بچپن ہی میں میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ مریم اپنے زمانے کی بطول تھی، بطول پہ جب بھی حملہ کرے گا کوئی یہودی کرے گا. لہذا جو آپس کے دشمن تھے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. ہم ایک نبی کی امت ہیں، ہم ایک ہی دین پہ. وہ ایک گھر کے بھائی بھی ذہنی طور پہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی مخالف آئے گا وہ بھائی اگر اکٹھے نہیں ہیں تو وہ ختم ہو جائے. مخالف مسلمانوں آپ کا طاقت ہے، آپ کو اپنے فاصلے ختم کرنا پڑیں گے. آپ ان کو چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں تو مانتے رہیں، لیکن آپ اس باریکیوں کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہر جگہ فرق ہے. اللہ نے 4 آسمانی کتابوں کو چنا تھا اور میں 4 میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا. اب اندازہ میاں سے لینا شروع کر دیں تم نے ایک کو کیوں چنا؟ وہ مرضیوں والے. بے شک بے شک. چناؤ ہر جگہ ہوتے ہیں. کہ دین میں بھی جو جس کا اسٹیٹس ہے نا اسے برابر نہ کرو. انہیں ان کی جو رائٹ ہے ان کا انہیں ان کی جگہ پہ رکھو. اختلافات کنٹرول ہو جائے. بار بار میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب بھی کوئی بات مشترکہ ہم اکٹھے ہونے کی ہوتی ہے بندے کہتے ہیں شیعہ سے آواز نہیں بنتا. وہ بھائی وقت کی بات ہے. صحابہ کے بار کو میرے خیال مجھے 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا روز. میں نے کسی کی توہین کی، کسی کو برا کہا، کسی کو گالیاں کی. میں تو منتیں کرتا پھر رہا ہوں کہ جو جس کا حق بنتا ہے اسے اس کے اسٹیٹس والے مقام پہ رکھو. اب اس حقیقت سے انکار ہو نہیں سکتا کہ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر حضور کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا حضور کا. بڑی معذرت چاہ بہت زیادہ ہو گیا، بات میں یہیں پر روک لیتا ہوں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو دوست کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آتا میں اسے سمجھانے لگا کہ ایک ہی 2 دن بات ہے. ہمیں بتایا جائے کہ دوسری نبی صاحب ذی الحج میں دونوں عیدیں اولاد سیدہ کی کوفہ کھا گئے. اللہ قبول کرے. یہ اپنے یہ زندہ معجزہ ہے بی بی کی اولاد کے دکھوں کا. بڑی بی بی کی اولاد کے دکھوں کا یہ زندہ معجزہ. آپ کے سامنے جو بھی ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. ایک فقرہ بیٹا میں نے کہا ہے آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، ان کی گریہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، ان کی آنکھوں میں یا تو آنسو آ گئے کہ پورے مجمع کی آنکھوں میں نمی آ گئی. ان آنسوں کی قدر ہمیں شاید آج تو نہیں ہو رہی، اس وقت قدر ہوگی جب دروازہ جنت پہ حسین کی اماں کھڑی ہوگی اور
اور سیدہ کہے گی وہ بھی میرے حسین کے آباد، وہ بھی میرے بچوں کے رونے والے، وہ میری بیٹیوں کی یتیمی کا پرسہ دینے آیا کرتے ہیں۔ دعا مانگ رہا ہوں میں مسافر سے، مالک آپ کو زندگی میں ذاتی غم نہ دکھائے، ذاتی دکھ نہ دکھائے۔ میں جہاں نفی صاحب فضائل میں کوشش کرتا ہوں میسج کی صورت میں گفتگو کی جائے، آج میں مسائل میں بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ پھر ماتمداری ہے، برآمدگی ہے، زیارت کی۔ ہمارے کلچر میں یہاں کا مجھے نہیں پتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، میں نے ان کی شادیاں کر دی ہیں، سید صاحب دعا کر لو اللہ میری بچیوں کے نصیب نیک کرے۔ لیکن میں شادیاں تو بیٹیوں کی کر چکا ہوں، لیکن میں بیٹیوں کے گھر نہیں جاتا۔ کچھ کہتے ہیں جی میں اگر بیٹیوں کے گھر چلا بھی جاؤں تو میں وہاں سے کھاتا پیتا نہیں۔ ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی کہ جی اگر تو میں بیٹیوں کے گھر جاتا نہیں، اگر چلا جاؤں تو میں بیٹیوں کے گھر سے بندے کے میں پانی تک نہیں پیتا، میں کچھ کھاتا نہیں۔ میری دست بستہ ان سے اپیل ہے اللہ بیٹیاں دینا، ان کے نیک نصیبوں کی دعا کیا کرو، اور جب انہیں بیاہ دو پھر ان کے گھر جایا کرو۔ ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹے گھر سے آئے گا، اور اگر بیٹی کو پتہ چلے نا میرا باپ آ رہا ہے، اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، اور اگر کوئی مومن پھر بھی میری بات نہیں سمجھ رہا اور وہ کلچر کو ذہن میں رکھ کے بیٹھے جی میں تو بیٹی کے گھر سے کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، میری ان سے اپیل ہے دن رات عزاداریوں میں رہتے ہو، یہ 19 سے لے کے اب تک مولا علی کے ماتم میں ہو، آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا کہ مولا علی نے زندگی کی آخری افطاری اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر کی؟ آباد رہو، آباد رہو۔ اگر کسی بھائی تک میری بات پہنچ رہی ہے، بیٹیاں ساری ہی پیاری ہوتی، چھوٹی بیٹی بہت پیاری ہوتی۔ کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں، کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں۔ آخری افطاری چھوٹی شہزادی کے گھر کرتے، اور وہ روایتیں آپ نے دن رات سنی ہے، لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے اس گھرانے کا دکھ پرانا نہیں۔ علی نے ایک روایت نمک سے روزہ افطار کی، ایک ہے کھجور سے روزہ افطار کی۔ ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ بیٹی نے کتنی نعمتوں کا اہتمام کیا۔ علی کا سب اٹھا، بیٹی نے حوصلہ کر کے کہا بابا گرمی بہت ہے، روزہ تھا، یہ شربت میں نے آپ کے لیے بنایا۔ علی فرماتا رکھ لو، کسی مہمان کے شاید کا کیا کہنے بی بی آپ کا قربان۔ حسین کی ماں اللہ جانتا ہے وہ جو بیٹا رات گزری ہے نا 18-19 کی درمیان، جسے شب ضربت بھی کہتے ہیں، علی سی بیٹی کے گھر علی تھے، یہ رات ڈھلی ہے، یہ دروازے پہ گھوڑا سواروں کی، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز علی نے گلی میں محسوس کی۔ علی سے پہلے عباس اٹھتا ہے، تیرا علم والا ابھی بہت زیادہ ایج نہیں ہے لیکن تھا تو عباس اٹھا کہ ہماری زندگی میں ہمارے دروازے پہ یہ کون کس کی جرات ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ نفی صاحب آپ بھی ریلیٹڈ ہیں سارے ممبر سے اور مجلسوں سے۔ علی نے عباس کو روکا، بہت عرصہ پہلے میں نے کہیں یہ فقرے کہے کہ علی نے عباس کو روکا، اس بزرگ سید کی چیخیں میرے ابھی تک ذہن میں، اس نے روک کے کہا تھا سید صاحب علی بھی عباس ہی کو روکتا رہا، اوے عباس کے مریدو، عباس کے پرسر، علی بھی عباس جی بسم اللہ سیدہ آپ کی تعصیت قبول کرے، عباس کو علی روکتے، علی خود باہر جاتے ہیں، جب علی کہے نا جی تو گھوڑا سوار چکر اپنے گھوڑوں سے اترتے، یہ سارے تمہارے مولا کے سپاہی ہیں، تمہارے مولا کے نوکر ہیں۔ مالک اشتر کا بیٹا جو علی کا جرنیل تھا، اس کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر، مولا کے نوکر اسبغ نوا تھا،
یہ مولا کے سارے چاہنے والے مولا کے سپاہی، ان میں کے نام آپ نے سنا ہوگا، حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی آگے بڑھ کے کہتے مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ویسے بھی 40 ہجری کا جب سے رمضان چڑھے مولا آپ کی تقریروں کے رنگ بدل گئے ہیں. مولا آپ نے 2 دن پہلے بھی ایک خطبے میں پوچھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ 16 گزر گئی ہے. مولا آپ نے کہا تھا زیادہ دن گزر گئے ہیں، تھوڑے دن بعد. مولا ہم نے یہ بھی سنا کوفے میں کوئی مسافر بندہ بازار سے زہر خریدتا بھی پتہ چلا ہے. مولا ہم نوکر ہیں آپ کے، ہم پروگرام بنا کے آئے ہیں، ہم پہرا دیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، ہم گھر کے باہر پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے، ہم مسجد میں علی فرماتے میں علی ہو کے کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، مناجات الہیہ کی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، واپس چلے جاؤ. جب امام نے کہا نا واپس چلے جاؤ، یہ حذیفہ یمانی کہتے ہیں اب میں نے امام کا چہرہ پڑھا، امامت کا حکم، امام کا حکم، ہم وہاں رک نہیں سکتے تھے، گناہ تھا رکنا، ہم پلٹ تو گئے. لیکن یہ حذیفہ کہتے ہیں میں جب مولا کے گھر والی گلی کا موڑ مڑ رہا تھا نا، مجھے وہ وقت نہیں بھولے گا. علی کھڑا تھا اور علی کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے. حذیفہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تلوار کھینچ کے پھینکتے، بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع کر دیتے. اس کی بیوی کہتے رونا جوان ہو کے علی کے سپاہیوں کے رو رہے. وہ کہتا ہے زمانہ دشمن ہے، حالات خطرناک ہے، علی مولا پہرا نہیں دینے دیتے. روتے روتے حذیفہ کی آنکھ لگتی ہے جب تھوڑی دیر کے بعد حذیفہ کی بیوی جگاتی ہے حذیفہ جان کوئی آواز آ رہی ہے، کب کو دینا امیر المومنین، لوگوں علی کوفہ میں مارا گیا، لوگوں علی کے بچے کوفہ میں. آواز لو بیوی تیرا رونا قبول کر لے، مکمل شہادت کے وقت نہیں ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ابھی تابوت کی برآمدگی ہوگی. میں نے ایک فکرہ کہہ دے سب ضربت گزری. کون سا دکھ ہے جو آپ نے نہیں سنا؟ 19 کا بچوں بات بھی ہو، اللہ تمہیں ذاتی خبریں دکھا ہے. 19 کا دن گزرا، 20 کی رات، 20 کا دن گزرا، 21 بس آخری رات، 21 والی رات ہے. ساری اولاد علی کے سامنے تھی، زخمی علی، اور زخمی کیسا؟ ڈرتے میں لفظ میری جان لفظ کہے نہیں جاتے. روایت کے لفظ ہے کہ سر علی کا اس حرام زادے کی طرف ایسے جیسے قاری کے سامنے قرآن یہاں سے پٹی کے اور جو اولاد تھی نا سید کوئی پانی پلا رہے، کوئی بابے کی پٹیاں باندھ رہے، سارے بچے باری باری پانی کی طلب ہوتی ہے پانی پلاتے. مجھے معاف کریں گے کسی کا دل رکھ حسین پانی کا پیالہ لے کے نا بابا کی طرف بڑھے گئے. علی فرماتے حسین بیٹا آپ نہ